لیکچر ہے۔ کل ہم نے گرامر پڑھی تھی اور ساتھ میں کو املا کا تیسرا یونٹ دیا تھا، یعنی آپ کے املا کے بھی تینوں یونٹ جو ہیں وہ آپ کو میں نے ایک دفعہ ڈائری دے دی ہے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ املا کے کون سے یونٹ ہیں اور آپ آرام سے جو ہے املا کے جو ہے پریکٹس کر کے اس کی املا کے پیپر کی پریپریشن کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو قواعد و انشاء سے گرامر میں کی میں نے دی تھی، پیج نمبر 4، 5، 6 کے اوپر تعریفیں مارک کروائی تھیں۔ آج ہم اس سے آگے جو ہے 6، 7، 8 پیج کے اوپر جو ہے تعریفیں جو ہیں مارک کریں گے۔ اس کے ساتھ آپ کو اردو اے کا چونکہ ہمارا سلیبس کمپلیٹ ہو گیا ہے تو ہم اس کی ریویژن کریں گے۔ ایک یتیم بچہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی ڈائری ہے۔ الفاظ میں نے انگلش میننگ اور خلاصہ آپ نے ریوائز کرنا ہے، اس کو آپ نے لرن کرنا ہے اور لرن کر کے لکھنا ہے پریکٹس کے طور پر۔ پھر قواعد انشاء سے گرامر کی 6، 7، 8 کے اوپر تعریفیں ہیں وہ آپ نے کرنی ہے، یہ آج کی آپ کی ڈائری ہے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو سلیبس آپ کا مینشن ہو گیا ہے، اسباق ہیں، ایک یتیم بچہ اور رسول خدا، مرغ مرحوم، لیک آف ٹورانٹو، پاکستان، سورج وطن ہمارا، نظم ہے، قومی پرچم کے آداب، تحریک پاکستان میں خواتین کا حصہ، گاؤں اچھے یا شہر، کراچی کی بس، یہ بھی ایک نظم ہے، اور مسدس حالی بھی ایک نظم ہے۔ اس کے علاوہ املا کے لیے اسباق، اگر کسی بچے کی مس ہو گئی ہے ویڈیو تو وہ یہ اسباق جو ہیں پیج نمبر بھی مینشن ہے ساتھ، یہ آپ اپنی بک پہ نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ یہ بچہ کس کا ہے؟ یہ ایک نظم ہے، روداد یوم آزادی اور اتحاد، تنظیم اور یقین محکم۔ ایک یتیم بچہ اور رسول خدا، الفاظ معنی ہیں، گزرگاہیں، راستے، پیسجز، عقیدت، اعتماد، بلیف، سرپرستی میں لینا، نگرانی میں لینا، گارڈین شپ، چہل پہل، رونق، حسل بسل، میسر، دستیاب، اویلیبل۔ خلاصہ، عید کے دن مدینے کی گلیوں میں چہل پہل ہے، سب تیار ہو کر عیدگاہ جا رہے ہیں، مگر ایک لڑکا میلے کچیلے کپڑے پہنے سب کو حسرت سے دیکھ رہا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑکے کو پیار کیا اور پوچھا تم نے کپڑے نہیں بدلے اور تم اتنے غمگین کیوں ہو؟ ہمدردی کا سلوک دیکھ کر بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگا میں ایک یتیم بچہ ہوں، میرے والد جنگ میں شہید ہو گئے تھے، اب میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا بیٹے کیا تم پسند کرو گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے باپ، عائشہ تمہاری ماں، فاطمہ تمہاری بہن اور حسن اور حسین تمہارے بھائی بن جائیں؟ بچہ انتہائی ادب سے بولا مجھ سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا اگر خدا مجھے ایسا خاندان دلوائے۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے کو لے کر گھر پہنچے اور حضرت عائشہ سے فرمایا لو یہ تمہارا بیٹا ہے، اسے نہلوا کر کپڑے پہناؤ اور کھانا کھلاؤ۔ جب آپ کا وصال ہوا تو اس لڑکے کا برا حال تھا، وہ کہتا تھا آج میں یتیم ہو گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیار سے اس لڑکے کو اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ دیکھ لیں کہ انورٹڈ کاماز میں مکالمے جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں، آپ نے لرن کر کے اچھی طرح اس کو لکھنا ہے۔ اب قواعد انشاء کا پیج جو ہے اوپن کر لیں، پیج نمبر 4 کل میں نے بتایا تھا، ریوائز کرا دیتی ہوں۔ اسم کی بناوٹ کے اعتبار سے قسمیں، اسم جامد، اسم مصدر، اسم مشتق۔ اسم جامد کی انڈرلائن کر لیں دوبارہ سے، جنہوں نے کل کا لیکچر مس کیا ہے۔ وہ اسم ہے جو نہ خود کسی اسم سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی دوسرا اسم بنے، جیسے اینٹ، درخت، چٹان، چٹان، دولت، چٹائی۔ اسم مصدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی سے نہ بنا ہو لیکن اس سے بہت سے اسم اور فعل بنے، جیسے لکھنا سے لکھنے والا، لکھا وغیرہ۔ نیکسٹ پیج پہ آپ اسم مشتق کی ڈیفینیشن کو انڈرلائن کر لیں۔ وہ اسم ہے جو خود تو مصدر وغیرہ ہے سے بنے لیکن اس سے پھر کوئی لفظ نہ بنے، جیسے کی جگہ میں نے مثال لکھایا تھا آپ کو ہیڈنگ کے طور پر، لکھنا سے لکھنے والا، لکھنے والی، لکھا ہوا، لکھتا ہوا الفاظ بنتے ہیں لیکن ان سے کوئی لفظ نہیں بنتا۔ آگے میں اسم مشتق کی قسمیں، یہ ہیڈنگ دینی ہے۔ اسم مشتق کی 5 قسمیں ہیں: اسم فاعل، اسم مفعول، اسم حالیہ، اسم حاصل مصدر، اسم معاوضہ۔ اسم فاعل اور اسم فاعل جو ہے دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، یہ آگے میں آپ کو فرق اس کا بتا دوں گی۔ وہ اسم مشتق ہے جو کسی فاعل کو ظاہر کرے، جیسے وسیم لکھنے والا، مقیم پڑھنے والا۔ ان میں وسیم کو لکھنے والا اور مقیم کو پڑھنے والا کہہ کر دونوں کا فاعل ہونا ظاہر کیا گیا، اس لیے لکھنے والا اور پڑھنے والا اسم فاعل کہلاتے ہیں۔ اسم فاعل کی قسمیں: اسم فاعل قیاسی اور اسم فاعل سماعی۔ اب اس کے بعد اسم فاعل اور مفعول میں فرق: اسم فاعل بنایا جاتا ہے لیکن فاعل بنایا نہیں جاتا بلکہ اس سے تو صرف فعل واقع ہوتا ہے۔ اسم فاعل وہ ہے جو فاعل کو ظاہر کرے جبکہ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اسم فاعل کو فاعل کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن فاعل کو اسم فاعل کی جگہ استعمال نہیں ہو سکتا، جیسے لکھنے والا۔ یہاں لکھنے والا اگرچہ اسم فاعل ہے لیکن فاعل بنا ہوا ہے۔ اسم مفعول کی ڈیفینیشن انڈرلائن کر لیں۔ وہ اسم مشتق جو کسی مفعول کو ظاہر ہونا
किसी का मफ़ूल ज़ाहिर होना ज़ाहिर करे, जैसे लिखा हुआ ख़त, पढ़ी हुई किताब। इन जुमलों में लिखा हुआ और पढ़ी हुई इसम मफ़ूल हैं, क्योंकि ये दोनों ख़त और किताब का मफ़ूल होना ज़ाहिर करते हैं। इसम मफ़ूल की भी दो किस्में हैं, इसम मफ़ूल क़यासी और इसम मफ़ूल समाई। नीचे आ जाए इसम मफ़ूल और मफ़ूल में फ़र्क। इसम मफ़ूल वो है जो मफ़ूल को ज़ाहिर करे, और मफ़ूल उसे कहते हैं जिस पर कोई फ़ेल वाक़या हुआ हो। इसम मफ़ूल मस्दर वगैरह से बनाया जाता है, लेकिन मफ़ूल बनाया नहीं जाता। नेक्स्ट पेज पे, इसम मफ़ूल को मफ़ूल की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मफ़ूल कभी इसम मफ़ूल की जगह इस्तेमाल नहीं हो सकता। जैसे मैंने लिखा हुआ, पढ़ा हुआ, बच्चा पढ़ा हुआ भूल गया। इन जुमलों में लिखा हुआ, पढ़ा हुआ दोनों इसम मफ़ूल हैं जो मफ़ूल की जगह इस्तेमाल होते हैं। इसम हालिया, इसम हालिया अंडरलाइन कर लें इसकी डेफिनेशन। वो इसमें है, इसम मश्तक है जो किसी फ़ाइल या मफ़ूल की जगह इसम मश्तक है जो किसी फ़ाइल या मफ़ूल की हालत बयान करे। जैसे नईम हंसता हुआ आया, वसीम ने कामरान को पढ़ते हुए देखा। पहले जुमले में हंसता हुआ फ़ाइल नईम की हालत ज़ाहिर करा है, दूसरे जुमले में पढ़ता हुआ कामरान जो कि मफ़ूल है की हालत बयान करा है, लिहाजा हंसता हुआ और पढ़ता हुआ दोनों इसम हालिया हैं। इस हासिल मस्तर की तारीफ मार्क करें। वो इस मश्तक है जो मस्तर तो ना हो, लेकिन मायनी और असर मस्तर का ज़ाहिर करे। मसलन आहट, आना मस्तर से है, लेकिन आहट जो है वो हासिल मस्तर है। लड़ाई, लड़ना मस्तर से है। दबाव, दबाना मस्तर से है। आहट, लड़ाई और दबाव हासिल मस्तर हैं। नेक्स्ट पेज पे, इसम मुआवज़ा, इसम मुआवज़ा वो इसम मश्तक है जो किसी काम या किसी खिदमत की उजरत और बदले के मायने दे। मसलन पिसवाई, धुलवाई। तवज्जो से तमाम डेफिनेशंस जो हैं वो आपने लर्न कर लेनी है, और ये आपका उर्दू बी का भी सिलेबस जो है कंप्लीट हो गया है, ताकि आप जो है अच्छे तरीके से